السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے کہ میرے سارے ساتھی ایمان کے بیسٹ لیول پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ بچوں، اللہ نے قرآن میں اپنی بنائی ہوئی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے ذریعے اپنی پہچان کروائی ہے، اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، اور پھر کبھی کبھی قرآن میں کہیں کہیں بہت کچھ چیزوں کا نام لے کر قسم کھائی ہے اور ان پر غور و فکر کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ارد گرد ہی ہیں، جیسے کچھ فروٹس ہیں، کچھ ویجیٹیبلز ہیں، کچھ اینیملز ہیں جیسے کیمل، کچھ انسیکٹس ہیں جیسے اینٹس اور ہنی بیز، اور کچھ ایگزامپل ہیں نیچر سے ریلیٹڈ جیسے ٹریز ہیں، اسکائی ہے، کلاؤڈز ہے، رین ہے، اور پھر کچھ آبجیکٹس ہیں جیسے ارتھ، سن، مون، اور آج ہم ان میں سے کچھ چیزوں کی بات کریں گے اور ان سے متعلق کچھ فیکٹس میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو پہلے سنتے ہیں سورہ الشمس کی آیت نمبر 1 to 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ جی بچوں، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورج اور چاند کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، اور سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج اور اس کی دھوپ کا ذکر کیا ہے۔ تو بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سے ایسے بینیفٹس سورج سے حاصل ہوتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور بہت سے ایسے بینیفٹ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ان سین ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے واٹر سائیکل ہے، آپ کو تو پتہ ہے سورج کی روشنی پانی پہ پڑتی ہے، اوشن، ریور، کنال، ان کے پانی پہ ایواپوریشن ہوتی ہے، کلاؤڈز بنتے ہیں، پھر کسی اور جگہ وہ کلاؤڈز جا کے برستے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واٹر سائیکل ہے، یعنی اس واٹر سائیکل کی وجہ سے بہت سی کراپس اگتی ہیں، بہت سی ہمیں فرٹائل لینڈ حاصل ہوتی ہے نا۔ اور دوسری چیز جو ہمیں بہت سی جو نظر نہیں آتی ان میں شامل ہے، جیسے سورج کی روشنی سے ہمیں انرجی ملتی ہے، ہمارے ڈپریشنز کم ہوتے ہیں، اور ہماری بونز اسٹرانگ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں وٹامن ڈی شامل ہے نا، اور کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور بچوں کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے۔ یہ مزے کا فیکٹ ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیں تو سورج زمین سے بہت دور ہے، یعنی اس سورج کی جو لائٹ ہے وہ ہمارے پاس 8 منٹس اور 20 سیکنڈز میں پہنچتی ہے۔ اور جو بچوں لائٹ سپیڈ ہوتی ہے نا، یہ سپیڈ آف لائٹ، یہ سب سے فاسٹسٹ سپیڈ ہوتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا سپیڈ آف لائٹ کا ایک ایڈیم بھی یوز کرتے ہیں ہم اپنی عام روزمرہ لینگویج میں۔ تو سورج کی روشنی کی یعنی دھوپ کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ سورج کے اتنے دور ہونے کے باوجود صرف 8 منٹ اور 20 سیکنڈز میں ہماری زمین تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر آپ کسی جمبو جیٹ میں زمین سے سورج تک کا سفر کریں گے نا، تو سورج اتنی دور ہے کہ 19 ایئرز لگیں گے۔ تو سوچ لیں کہ وہ سپیڈ آف لائٹ کتنی فاسٹ ہوگی۔ اگر آپ دیکھیں تو سورج زمین سے بہت زیادہ بڑا ہے، جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، بہت بڑا سورج ہے اور اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں۔ اور دیکھیں ارتھ کتنی ٹائنی سی ہے نا، جسٹ لائک اے ڈاٹ۔ تو یہاں پہ یہ فیکٹس بتانے کا مطلب آپ کو ایک طرح سے واو کرنا نہیں ہے سورج کے متعلق، سن سے متعلق، بلکہ یہاں پہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے
کہ اللہ وہ ہے جو اتنے بڑی بڑی نظر آنے والی چیزیں بنا سکتا ہے، تو اللہ کتنا پاورفل ہوگا نا، کتنی اس کے اسٹرانگ ہوگا، اور کتنی سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی کہ اس نے کن کیا، کن کہا اور فیکون ہو گیا۔ تو ہمیں بڑائی اسی اللہ کی ماننی چاہیے اور اسی کی ہمیشہ عبادت کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر اذا تلاہا، یعنی اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے۔ چاند کیسے پیچھے آتا ہے سورج کے؟ یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، تو چاند نکل آتا ہے۔ ایک مہینے میں بہت کم دن ایسے ہوتے ہیں جس میں سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا اور چاند ہمیں اوپر آسمان پہ نظر آتا ہے، لیکن اکثر سن سیٹ کے بعد ہی وہ چمکتا ہے اور برائٹ نظر آتا ہے اور بیوٹیفل نظر آتا ہے، اس کے ایگزامپل بھی لوگ دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر چاند نہ ہو تو کیا ہو؟ بچوں، چاند کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گریویٹیشنل فورس رکھی ہے، جیسے زمین کے اندر گریوٹی ہے نا، بالکل ایسے ہی۔ تو چاند زمین کو یعنی ارتھ کو اس کے آربٹ پہ صحیح ڈائریکشن میں موو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، یعنی ایک تو روٹیٹ کر رہی ہے زمین جو ارتھ ہے ہماری سن کے اراؤنڈ، اور ایک وہ خود ہی اسے موو کر رہی ہے ایک سرکل، تقریباً ایک سرکل موشن میں۔ وہ ہیلپ کرتا ہے مون اپنی گریوٹی کی مدد سے۔ اگر مون نہ ہو تو ظاہر ہے جو ارتھ کی وہ والی روٹیشن ہے وہ اثر انداز ہوگی، وہ کم ہو جائے گی یا بہت زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ایکسٹریم ویدر کا سامنا کرنا پڑے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ایک ہی موسم رہے پوری زندگی زمین پر۔ اس کے علاوہ اگر چاند نہ ہو تو ڈارک نائٹس ہوں گی، یعنی بہت گہری راتیں جس میں روشنی نہیں ہوگی، اور پھر یہ جو زمین کی روٹیشن ہے جو چاند کی گریوٹی کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، وہ بھی متاثر ہوگی، اس پہ بھی ایفیکٹ پڑے گا، تو ہو سکتا ہے یا تو دن رات بہت لمبے ہو جائیں یا بہت چھوٹے ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا سائن جو مون کی گریویٹیشنل فورس کا ہے وہ ہے اوشن ٹائڈس کا۔ آپ دیکھیں گے جب 14 کی نائٹ ہوتی ہے نا تو مون فل برائٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنی طرف کھینچتا ہے پانی کو، سمندر کے پانی کو، اور زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ٹائڈس پیدا ہوتی ہے۔ تو کچھ ٹائم لو ٹائڈس ہوتی ہیں اور کچھ ٹائم ہائی ٹائڈس ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو 14 کی نائٹ پہ بیچ سائڈ پہ جا کے دیکھیے گا، مجھے تو ایکسپیرینس ہوا ہے اور یہ بہت ہی ایک امیزنگ ایکسپیرینس ہے، یعنی ہائی ٹائڈس میں پانی بہت آگے آ جاتا ہے اور لو ٹائڈس میں پانی پیچھے چلا جاتا ہے، جس سے آپ کو سی کریچرز بھی نظر آتے ہیں، جیسے کریبس ہیں، بہت طرح کے شیلز ہیں، تو بہت امیزنگ ہوتا ہے طرح طرح کی چیزوں کو دیکھنا، اور یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نہیں تو چاند خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بچوں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے، یعنی دو چیزیں کہ ایک تو دن روشن کر دے، اور یہاں پہ بھی سورج کی بات ہے نا کہ سورج کی روشنی دن کو روشن کر دیتی ہے اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اور اس روشنی کی وجہ سے کسی بھی آرٹیفیشل لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں ہر چیز ویسے ہی بہت کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہے نا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ اسے چھپا لے۔ آپ دیکھیں رات میں جب سورج چلا جاتا ہے تو کیسے اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ہمیں آرٹیفیشل لائٹس آن کرنی پڑتی ہیں نا، اور اگر ہم لائٹس نہ آن کریں تو کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اور ایک رات کا فائدہ اور کہ اللہ نے رات بنائی ہے ہمارے ریسٹ کرنے کے لیے، سونے کے لیے، کہ دن میں ہم کام کریں اور رات میں ہم آرام کریں، یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک رائٹ بیلنس شو کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور جیسا کہ اس نے اسے بنایا، یعنی ٹو میننگز، ٹو انڈرسٹینڈنگ، کہ ایک تو اللہ نے آسمان بنایا، اور پھر کتنی امیزنگ ریمارکیبل کنسٹرکشن آف اسکائی ہے نا، اور اس میں جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں جیسے اسٹارز ہیں، سولر سسٹم ہے، گیلیکسیز ہیں، ملکی ویز ہیں، کتنی سب چیزیں ہیں نا، اور کتنی سب چیزیں اللہ نے ہمیں بنا کے ایک طرح سے ان پہ ریسرچ کرنے کو بھی کہا ہے، اور کیسے طرح طرح کی ریسرچز آئی بھی ہیں، آپ آرام سے کسی بھی سرچ انجن پہ جا کے کھول کے ساری انفارمیشنز کلیکٹ کر سکتے ہیں نا، اور پھر آپ اتنے حیران ہوں گے کہ اس اللہ کی کتنی زیادہ پاور ہے جس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بہت آرام سے بنائی۔ سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْأَرْضِ وَمَا تَحْتَهَا، اور زمین کی قسم اور جیسا کہ اس نے اسے پھیلایا. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین کتنی ایک وائڈ ہے نا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسایا ہے. یعنی ایک تو زمین خود بہت غور کرنے کی چیز ہے، اس میں بہت سارے اللہ نے سائنس رکھے ہیں، اور پھر کتنی ہمارے لیے بڑی زمین بنائی ہے نا، کتنی کھلی، اور اس میں سب چیزیں رکھی ہیں، پہاڑ ہیں اور سمندر ہے، اوشنز ہیں، اور ہمارے رہنے کے لیے ویلیز اور پلینز ہیں. کتنی کتنی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی قسم اور جیسا کہ اس نے اسے درست کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر کانشیس رکھا، یعنی ایک تو نفس رکھا، اور پھر انسان کے اندر صحیح پروپورشن میں ہر چیز رکھی. جیسے فزیکل ابیلٹیز ہیں، مینٹل ابیلٹیز ہیں، جیسے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے پیغمبر، پروفٹس اور بکس بھیجی. اور وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر نفس بھی رکھا تاکہ اسے رائٹ اور رانگ کی پہچان ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو جب پیدا کیا ایز اے بیبی، جب انسان ہوتا ہے تو وہ بہت پیور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برائی اور اچھائی کی پہچان رکھ دی ہے. تو جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ برا کام کرنے لگا یا اچھا کام کرنے لگا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر سمجھ دی اس کو یعنی انسان کو اس کی برائی اور اس کی اچھائی کی. یعنی پھر بیلنس وے آف لائف کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، اچھائی بھی اور برائی بھی، اور انسان کو اس کی سمجھ بھی دی ہے. یعنی کہ انسان کا ٹیسٹ ہے اس زندگی میں کہ وہ رائٹ پاتھ سلیکٹ کرتا ہے یا رانگ. جیسے ایک سلوگن ہے نا، جیسے چاہو جیو، جیسے آپ کو دل چاہے آپ اپنی زندگی گزارو. تو بچوں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے گزارنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی صحیح چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے. اور اس پہ عمل کرنے کے طریقے بھی قرآن اور حدیث میں بہت واضح ہیں. جیسے کہ اگر آپ کا کوئی ٹیسٹ ہے، اور تو آپ ٹیسٹ میں اگر وہی لکھیں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے اور جو ریکوائرڈ ہے تو آپ فرسٹ آئیں گے. لیکن اگر آپ غلط چیز لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو رزلٹ تو پتہ ہے بھی کیا ہو جائے گا. اور اس کا ایک آپ بڑی اچھی اگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سے سرچ انجنز ہیں، یوٹیوب اور بہت اور چیزیں. آپ دیکھیں گے کہ جو چیزیں یا جو ویڈیوز آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں نا اور بار بار دیکھتے ہیں، وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے آپ کو اسی کی سجیشنز آنی شروع ہوتی ہیں. جیسے اگر کوئی بچہ کارٹون بہت شوق سے دیکھتا ہے، ایک طرح کے کارٹون، تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو سجیشن لسٹ ہے اس میں اسی طرح کی سجیشنز آنی شروع ہوں گی، انہی کارٹونز کی. اگر کوئی بچہ کوئی تلاوت سنتا ہے تو اس کو اسی کی سجیشنز آنی شروع ہوں گی. تو چوائس آپ کی ہے. یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ان کا اچھا استعمال کرنا یا برا استعمال کرنا سب اللہ نے ہمارے اوپر رکھا ہے. تو بچوں سلیکشن ہمیشہ اچھی طرف کی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کے راستے اور آسان کر دے. ٹھیک ہے. اور رائٹ اور رانگ سب کو سمجھ آئے گی جب وہ اللہ سوچ سمجھ کے ہر کام کریں گے. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها، یعنی کہ بے شک وہ کامیاب ہوا، یعنی اسے سکسیس ملی جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا. یعنی جس نے اللہ کی بات مانی اور نیکی کی طرف کوشش کی تو اسے سکسیس ملے گی، یعنی نیک کام کرنے کا ریوارڈ ملے گا جنت کی صورت میں انشاءاللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور بے شک ناکام رہا جس نے اسے خاک میں ملایا. یعنی جس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اسے سکسیس یعنی جنت نہیں ملے گی. پھر یہ ایسی ہے جیسے انسان کو سب کچھ پتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سب کچھ رائٹ اور رانگ بتا دیا ہے، پھر بھی ہم اس کی بات نہ مانیں اور برائی کرتے رہیں، برے کام کرتے رہیں. یا اس کی اگزامپل یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آنکھوں کی نعمت دی ہے یا ہاتھوں کی نعمت دی ہے، آپ اس کا صحیح استعمال نہ کریں. کوئی کھانا کھا رہے ہوں، آپ کو پتہ ہے اس میں فنگس لگی ہے، آپ کو پتہ ہے وہ خراب ہے، لیکن پھر بھی آپ کھا لیں تو نقصان ہی ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیات کی تلاوت فرماتے تھے تو ایک دعا کرتے تھے، اور وہ دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو بچوں، ہم نے بھی اس سنت پر عمل کرنا ہے اور یہ دعا یاد کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ ہم لوگ یہ دعا انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں بھی دے دیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہ دعا یاد کرتے رہیے اور اپنا خیال رکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔